کیا عالمی طاقت اصل میں فوج یا سیاست سے بنتی ہے، یا وہ کئی زیادہ گہرے خاموش مالی ڈھانچوں میں پہلے ہی طے ہو چکی ہوتی ہے؟ ہم یہ فرض کر چل رہے ہیں کہ ناظرین جانتے ہیں کہ عالمی اقتصادی نظام موجود ہے، مگر اصل سوال یہ ہے کہ یہ نظام اپنی ساخت میں کیا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ شور نہیں مچاتا، یہ نعرے نہیں لگاتا، مگر یہی وہ بنیاد ہے جس پر ریاستوں کی رفتار، ان کی حدیں اور ان کی برداشت طے ہوتی ہے۔ یہی طاقت نظر نہیں آتی مگر ہر فیصلے میں محسوس ہوتی ہے۔ مالی ڈھانچہ بطور اختیار کی حد۔ عالمی اقتصادی نظام کسی ایک بینک، ادارے یا معاہدے تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ایسا غیر محسوس فریم ہوتا ہے جس کے اندر ریاستوں کی پوری معاشی حرکت بندی ہوتی ہے۔ بظاہر ہر ریاست آزاد نظر آتی ہے، مگر جب کرنسی کی قدر، ادائیگی کے راستے، قرض کی اصول اور مالی ضابطے ایک خاص عالمی ترتیب میں جڑے ہو تو آزادی عملی شکل اختیار نہیں کر پاتی۔ ریاست اپنے فیصلے خود کرتی ہے، مگر وہ فیصلے اسی حد تک جا سکتے ہیں جہاں تک نظام اجازت دے۔ یہ دباؤ کسی حکم، پابندی یا دھمکی کی صورت میں سامنے نہیں آتا، یہ آہستہ آہستہ پالیسی کے اندر داخل ہوتا ہے۔ بجٹ بناتے وقت، ترقی کی منصوبے طے کرتے ہوئے یا بحران کا جواب دیتے ہوئے، ہر قدم پر یہ سوچ شامل ہو جاتی ہے کہ عالمی رد عمل کیا ہوگا، سرمایہ کیسے حرکت کرے گا اور اعتماد کہاں ٹوٹ سکتا ہے۔ یوں فیصلوں کی آپشن کم ہوتے جاتے ہیں اور انتہا محدود دائرے میں قید ہو جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ حالت معمول بن جاتی ہے۔ ریاست یہ محسوس ہی نہیں کرتی کہ وہ ایڈجسٹ کر رہی ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ حقیقت پسندانہ فیصلے کر رہی ہے، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ نظام نے پہلے ہی ممکن اور ناممکن کی لکیر کھینچ دی ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خود مختاری ایک دعویٰ بن جاتی ہے، جبکہ عملی اختیار خاموشی سے فریم کے اندر منتقل ہو چکا ہوتا ہے۔ کرنسی کی درجہ بندی اور طاقت کی ترتیب۔ جب کسی ایک کرنسی کو عالمی لین دین کا معیار تسلیم کر لیا جائے تو باقی تمام کرنسیاں فطری طور پر دفاعی حالت میں چلی جاتی ہے۔ یہ دفاع صرف شرح مبادلہ تک محدود نہیں رہتا، بلکہ پوری معاشی سوچ کو متاثر کرتا ہے۔ ریاستیں اپنی مالی حکمت عملی اس بنیاد پر نہیں بناتی کہ اندرونی ضرورت کیا ہے، بلکہ اس پر کہ بیرونی معیار ان فیصلوں کو کیسے دیکھے گا۔ ہر پالیسی، ہر بجٹ اور ہر تجارتی قدم ایک ایسے پیمانے سے ناپا جاتا ہے جو ریاست کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ یہ دباؤ اس وقت زیادہ گہرا ہو جاتا ہے جب زر مبادلہ کے ظاہر، بین الاقوامی تجارت اور بیرونی قرض سب اسی ایک کرنسی کی گرد گھومنے لگے۔ اسی صورت میں کرنسی کی قدر میں ہر کسی تبدیلی بھی معیشت کے اندر عدم توازن پیدا کر دیتی ہے۔ ریاست کو بار بار ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، کبھی شرح سود کے ذریعے، کبھی درآمدات محدود کر کے اور کبھی ترقی کے منصوبے مؤخر کر کے۔ وقت کے ساتھ یہ ترتیب طاقت کی واضح تقسیم بنا دیتی ہے۔ کچھ ریاستیں اس معیار کے ذریعے عالمی رفتار طے کرتی ہے، جبکہ باقی ہمیشہ اس رفتار کو پکڑنے میں مصروف رہتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشی حد اعتمادی کمزور پڑ جاتی ہے اور پالیسی کی سمت مسلسل رد عمل کی موڈ میں قید ہو جاتی ہے، نہ کہ آزادانہ حکمت عملی میں۔ اب دیکھتے ہیں ادائیگی کے راستے اور خاموش کنٹرول۔ عالمی معیشت میں پیسہ محض ایک عدد یا رقم نہیں ہوتا، بلکہ وہ راستہ ہوتا ہے جس کے ذریعے معیشت سانس لیتی ہے۔ ادائیگی کے نیٹ ورک، کلیئرنگ سسٹمز اور مالی پیغامات کے بہاؤ نالیاں ہیں جن سے لین دین آگے بڑھتا ہے۔ جو ریاستیں ان راستوں پر اثر رکھتی ہے وہ کسی حکم نامے یا کلی پابندی کے بغیر بھی دوسروں کے فیصلوں کو شکل دے سکتی ہے۔ یہاں طاقت آواز میں نہیں، ترتیب میں چھپی ہوتی ہے۔ جب کسی ریاست کو یہ احساس ہونے لگے کہ اس کی تجارت، سرمایہ کاری اور روزمرہ مالی سرگرمیاں کسی بیرونی نظام کے ذریعے گزر رہی ہے تو دباؤ خود بہت پالیسی کے اندر صلاحیت کر جاتا ہے۔ یہ دباؤ کسی بحران میں اچانک سامنے نہیں آتا، بلکہ معمول کے فیصلوں میں آہستہ آہستہ شامل ہوتا ہے۔ بجٹ ہو، توانائی کی خرید ہو یا دفاعی معاہدہ، ہر جگہ یہ سوچ شامل ہو جاتی ہے کہ کہیں مالی راستہ تنگ نہ ہو جائے۔ وقت کے ساتھ یہ کیفیت ریاست کی رویے کو بدل دیتی ہے۔ تصادم کی بات بعد میں آتی ہے، پہلے احتیاط غالب ہو جاتی ہے۔ پالیسی میں لچک نہیں بلکہ حساب کتاب بڑھ جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بظاہر آزاد فیصلے بھی دراصل اس حد کے اندر ہوتے ہیں جو ادائیگی کے راستوں نے پہلے ہی مقرر کر دی ہوتی ہے۔ اب جانیں گے قرض کا ڈھانچہ اور وقت کی سیاست۔ قرض کسی ریاست کو صرف مالی سہولت فراہم نہیں کرتا، بلکہ وہ وقت خریدنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور اسی وقت پر شرط بھی لگا دیتا ہے۔ جب ریاست قرض لیتی ہے تو وہ دراصل مستقبل کی گنجائش کو حال کی ضرورت کے بدلے گروی رکھ دیتی ہے۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب قرض کی شرائط آہستہ آہستہ ترقی کی منصوبوں، بجٹ کی سمت اور قومی ترجیحات کو شکل دینے لگے۔ تب فیصلے اپنی ضرورت سے نہیں بلکہ قسطوں کی شیڈول کے مطابق ہونے لگتے ہیں۔ یہ دباؤ کسی ایک لمحے میں ظاہر نہیں ہوتا۔ قسطوں کی ادائیگی، کریڈٹ ریٹنگ اور اعتماد کا بیانیہ مل کر ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جس میں ریاست محتاط ہوتی چلی جاتی ہے۔ سرمایہ کاروں کا رد عمل، مالی منڈیوں کا موڈ اور اداروں کی نظر ہر پالیسی کے ساتھ جڑی رہتی ہے۔ نتیجتاً ریاست بڑے اور طویل المدت فیصلوں سے کترانے لگتی ہے کیونکہ ان کے نتائج فوری طور پر نظر نہیں آتے۔ وقت کے ساتھ یہ سوچ جڑ پکڑ لیتی ہے کہ استحکام ہی کامیابی ہے۔ قلیل مدت توازن کو ترقی سمجھ لیا جاتا ہے، جبکہ مستقبل کی ساکھ پیچھے چلی جاتی ہے۔ یوں ریاست آگے بڑھنے کی بجائے وقت خریدتی رہتی ہے اور وقت اسی قیمت پر واپس آتا ہے جو قرض نے
طے کی ہوتی ہے۔ اب سمجھتے ہیں ریٹنگ، اعتماد اور بیانیے کی طاقت۔ عالمی اقتصادی نظام میں اعتماد بظاہر ایک تکنیکی اصطلاح لگتی ہے، مگر اس کے اثرات گہرے طور پر سیاسی ہوتے ہیں۔ جب کسی ریاست کی معاشی قدر کو اندرونی صلاحیت کے بجائے بیرونی پیمانوں سے ناپا جانے لگے تو پالیسی سازی کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ فیصلے اس بنیاد پر نہیں ہوتے کہ معیشت کو اندر سے کیا درکار ہے، بلکہ اس پر ہوتے ہیں کہ باہر کی نظر ان فیصلوں کو کیسے دیکھے گی۔ یوں ریاست کی ترجیحات آہستہ آہستہ اپنی سمت کھونے لگتی ہے۔ یہ دباؤ اس وقت شدت اختیار کرتا ہے جب اعتماد کے اشارے براہ راست سرمایہ کے بہاؤ کو متاثر کرنے لگے۔ معمولی سا منفی تاثر بھی سرمایہ کو روک سکتا ہے یا باہر کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ اس خوف میں پالیسی زیادہ محتاط، کم جرأت مند اور رد عمل پر مبنی ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ ضرورت کے تحت نہیں بلکہ تاثر درست کرنے کے لیے جانے لگتی ہے۔ وقت کے ساتھ یہ کیفیت مستقبل بن جاتی ہے۔ داخلی مسائل کے حل بھی بیرونی اعتماد کے عینک سے دیکھے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اصلاحات کی رفتار اور سمت دونوں محدود ہو جاتی ہے اور ریاست اپنی معاشی ساخت کو مضبوط کرنے کے بجائے مسلسل یہ دیکھنے میں مصروف رہتی ہے کہ اس کا عکس عالمی آئینے میں کیسا دکھائی دے رہا ہے۔ قواعد کی خاموشی اور استثناء کی طاقت۔ عالمی اقتصادی نظام کے قواعد بظاہر سب کے لیے ایک جیسے نظر آتے ہیں، مگر ان قواعد کا وزن ہر ریاست پر یکساں نہیں پڑتا۔ کاغذ پر برابری موجود ہوتی ہے، لیکن عملی طور پر فرق وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں یہ قواعد بنائے جاتے ہیں۔ جو ریاست اس مرحلے پر میز پر بیٹھی ہو، وہ نہ صرف سمت طے کرتی ہے بلکہ بعد میں اپنے لیے گنجائش بھی محفوظ کر لیتی ہے۔ یوں قانون کی زبان ایک جیسی رہتی ہے مگر اس کا مطلب بدل جاتا ہے۔ یہ دباؤ خاص طور پر ان ریاستوں پر پڑتا ہے جو قواعد کے اندر رہ کر سانس لیتی ہے۔ ان کے لیے ہر قدم احتیاط کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ انحراف کی گنجائش کم ہوتی ہے۔ بجٹ ہو، سبسڈی ہو یا صنعتی پالیسی، ہر جگہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں کسی ضابطے کی حد پار نہ ہو جائے۔ نتیجتاً پالیسی کی رفتار سست ہو جاتی ہے اور فیصلہ سازی محدود دائرے میں قید ہو جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ یہ عدم توازن واضح ہو جاتا ہے۔ قانون کسی حکم کے بغیر ہی طاقت کی زبان بولنے لگتا ہے اور جو ریاستی استثناء سنبھال لیتی ہے وہ نظام کو اپنی سہولت کے مطابق موڑ لیتی ہے، جبکہ باقی ریاستیں اسی نظام کو غیر جانبدار سمجھ کر قبول کرتی رہتی ہے، حالانکہ طاقت خاموشی سے اپنا کام کر چکی ہوتی ہے۔ تجارتی بہاؤ اور صنعتی حد بندیاں۔ عالمی اقتصادی ترتیب میں تجارت بظاہر آزاد دکھائی دیتی ہے، مگر اس آزادی کے اندر صنعتی گہرائی کی حد پہلے ہی طے ہو چکی ہوتی ہے۔ ویلیو چینز کسی اتفاق سے نہیں بنتے، وہ وقت کے ساتھ ایک خالص سمت میں جمتی ہے۔ جب خام مال، ٹیکنالوجی، تیاری اور مارکیٹ تک رسائی ایک ترتیب میں بن جائے تو ریاست اس پوری نظام میں اپنی جگہ تلاش کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، نہ کہ اپنی مرضی سے نیا راستہ بنانے پر۔ یہ دباؤ اس وقت سامنے آتا ہے جب ویلیو چین کی کسی حصے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے، سپلائی میں تعطل، لاگت میں اضافہ یا کسی مرحلے تک رسائی محدود ہوتی ہی فرق واضح ہو جاتا ہے۔ وہ ریاستیں جن کے پاس صنعتی گہرائی موجود ہو جھٹکے کو جذب کر لیتی ہے کیونکہ ان کے پاس متبادل اور اندرونی سہارا ہوتا ہے۔ دوسری طرف وہ معیشتیں جو ایک یا دو مراحل پر انحصار کرتی ہو فوراً عدم توازن کا شکار ہو جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ یہ فرق مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ مضبوط صنعتی بنیاد رکھنے والی ریاستیں نظام کے اندر اپنی پوزیشن مستحکم کرتی جاتی ہے، جبکہ باقی ریاستیں مسلسل ایڈجسٹمنٹ میں رہتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تجارت کی آزادی برقرار رہتی ہے مگر معاشی برداشت چند ہاتھوں میں سمٹی چلی جاتی ہے۔ نظر نہ آنے والی مرکزیت اور فیصلہ کن وزن۔ یہ نظام بظاہر مرکزیت کا کوئی اعلان نہیں کرتا، نہ ہی کسی ایک طاقت کو کلی لفظوں میں سامنے رکھتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وزن آہستہ آہستہ وہی جمع ہوتا ہے جہاں فیصلے آپس میں جڑتے ہیں۔ جب مالی بہاؤ، ضابطے اور معیار ایک ہی مرکز کے گرد گھومنے لگے تو طاقت تقسیم نہیں رہتی بلکہ خاموشی سے مرکوز ہونے لگتی ہے۔ یہ مرکز کسی دارالحکومت یا ادارے کا نام نہیں ہوتا بلکہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں قواعد طے ہوتے ہیں اور راستے بند یا کھلتے ہیں۔ یہ دباؤ اسی غیر محسوس مرکزیت سے پیدا ہوتا ہے جو بظاہر غیر جانبدار دکھائی دیتی ہے۔ چونکہ کوئی کھلا حکم نہیں ہوتا اس لیے رد عمل بھی نہیں آتا۔ ریاست اسے فطری ترتیب سمجھ کر قبول کر لیتی ہے، مگر وقت کے ساتھ ہی ترتیب فیصلوں کے وزن کو ایک ہی سمت موڑ دیتی ہے۔ پالیسی کے انتخاب محدود ہوتے جاتے ہیں اور متبادل راستے خود بہت غیر عملی دکھائی دینے لگتے ہیں۔ دہائیوں میں اس کا نتیجہ واضح ہو جاتا ہے۔ عالمی توازن آہستہ آہستہ جھکتا ہے مگر کوئی شور نہیں ہوتا۔ طاقت کے مراکز بدلتے نہیں بلکہ مزید مضبوط ہو جاتے ہیں۔ باقی ریاستیں اس جھکاؤ کو بحران میں نہیں بلکہ معمول میں محسوس کرتی ہے، جب انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ نظام بظاہر سب کے لیے ہے مگر اس کا وزن سب پر برابر نہیں پڑتا۔ ابھی دیکھتے ہیں طویل مدت میں انحصار کا انجام۔ وقت کے ساتھ جو ریاستیں اس نظام کو صرف استعمال کرتی ہے وہ اس پر انحصار بھی سیکھ لیتی ہے۔ انحصار سہولت سے شروع ہوتا ہے مگر پالیسی کی قید پر ختم ہوتا ہے۔ دباؤ دہائیوں میں جمع ہوتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خود مختاری کا سوال بحران میں نہیں بلکہ معمول میں کھلتا ہے۔
اور آخر میں عالمی اقتصادی نظام طاقت کا شور نہیں، طاقت کی ترتیب ہے۔ یہ فیصلہ نہیں سناتا، فیصلوں کی حد بناتا ہے۔ جو ریاست اس ترتیب کو سمجھ کر اپنی گنجائش بڑھاتی ہے وہ وقت کے ساتھ وزن حاصل کرتی ہے۔ جو اسے صرف پس منظر سمجھتی ہے وہ ایک دن محسوس کرتی ہے کہ پس منظر ہی سٹیج بن چکا ہے اور سٹیج پر جگہ محدود ہو گئی ہے۔